ڈاکٹر محمود احمد غازی کے عقائد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطالعے کے لیے ان کی محاضرات فقہ کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھے ان کی جو کتابیں ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتابیں ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ محاضرات فقہ ہے، محاضرات تعلیم ہے، محاضرات سیرت ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ مشرف کے دور میں وزیر مذہبی امور رہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس سے عوام کو بھی اختلاف تھا، علماء کو بھی اختلاف تھا۔ کچھ ان کی ایسی چیزیں تھیں بہرحال جو ہمارے جمہور علماء سے ہٹ کر ان کا موقف تھا، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں ان کی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے یعنی صاحب علم ہونے میں، ایک بہت بڑے درجے کا ایک پڑھا لکھا انسان ہونے میں اور صاحب مطالعہ ہونے میں، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ وہ نہیں، ان کا پورا خاندان ماشاءاللہ ایک علمی خاندان ہے، تو ان کی کتابوں کا بالکل مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی کتابیں مستند ہیں۔ تو محاضرات سیرت ہو، محاضرات فقہ ہو، محاضرات تعلیم ہو، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو ان کا جو کام ہے وہ یقیناً مثالی اور قابل رشک کام ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اچھا کام ہوا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک سوال کیا ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کیسے رکھیں؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں یا فاصلہ ہو؟ دیکھیں، جب دعا مانگیں تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ عام طور سے جو دعا کی جاتی ہے نا، وہ یوں کی جائے کہ آپ کے ہاتھ سینے کے سامنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ بہت زیادہ اگر عاجزی اور مسکنت کے ساتھ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے تو آپ نے بہت اونچے ہاتھ کر کے بھی دعا مانگی ہے، سینے تک ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی ہے، تو مختلف طریقوں سے۔ لیکن عام جو معمول تھا وہ یہی کہ آپ سینے تک ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ ہاتھ ملا کر دعا کرنا بھی صحیح ہے، اور ہاتھوں میں فاصلہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے دونوں طرح کے طریقے ثابت ہیں۔ اصل چیز یہ کہ دعا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، نہ دماغ حاضر ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو بس ایسے ہی رٹے رٹائے جملے نکالے اور وہ کر دیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ دعا اللہ سے ایسے مانگنی چاہیے جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے۔ تو اگر بھکاری بھیک مانگتا ہے نا، اگر ہم اس سے وہ طریقہ سیکھ لیں اور اللہ کے سامنے ایسے بھکاری بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ سوال کیا ہے، ٹیچر دوران ڈیوٹی ویکنٹ پیریڈ میں قرآن کی تلاوت یا نفل پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا وہ پیریڈ خالی ہے اور آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے آفیشیل، اور کوئی ایسی مصروفیت بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ بالکل تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ فری ہیں تو اچھی بات ہے، آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے یار یہ تو اس گھنٹے میں تلاوت کرتا ہے یا نفل پڑھتا ہے، تو آپ تنخواہ لے رہے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگا رہے کہ یار اس کی نماز متاثر ہوگی۔ بعض اوقات پھر لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو مجھے گناہ ملے، میں اس کا یہ پیریڈ مصروف کر دوں، اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو۔ یعنی مذہبی کارڈ آپ استعمال نہ کر رہے ہوں کسی بھی سطح پر، نہ آپ کی نیت میں ایسی چیز ہو، اور پیریڈ خالی ہے، کوئی آفیشیل ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا ہے کہ مخمل کے کپڑے کی ٹوپی پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مخمل کی کپڑے کی ٹوپی مردوں کے لیے ریشم منع ہے، تو مخمل جو ہے نا یہ ریشم نہیں ہے، لہٰذا اس کی ٹوپی پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب جائز ہے تو اس میں نماز بھی ہو جائے گی۔ صاحب نے سوال کیا، آئی ٹی کمپنی کے شیئرز خریدنا کیسا ہے اور اس میں کمپنی کے وجود میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، شیئرز خریدنے کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے۔ یعنی کاروبار کیا ہے کا مطلب یہ کہ کاروبار کا طریقہ کیا ہے، یعنی وہ سودی لین دین کرتی ہے وہ کمپنی، نہیں کرتی ہے وہ سود پہ قرضہ دیتی ہے، سود پہ قرضہ لیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کمپنی شریعہ کمپلائنس ہے یا نہیں۔ اگر اس کے معاملات شریعہ کمپلائنس ہیں تو آپ اس کے شیئرز خرید سکتے ہیں، اگر نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سودی لین دین کر رہی ہے تو پھر ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنے سے بچنا چاہیے۔ کمپنی کے وجود میں آنے کا کیا مطلب؟ وجود میں آنے کا مطلب یہ کہ یعنی کوئی کمپنی موجود ہو، یعنی گراؤنڈ پر اس کا کوئی کام ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی فرضی کمپنی اور اس کے شیئرز خریدے بیچے جا رہے ہیں، مثلا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اور اس کو آپ بیچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز جیسے بکری کا بچہ ہے،
ابھی بکری کا بچہ پیدا ہوا نہیں، آپ کہیں گے بکری کا بچہ میں نے آپ کو بھیج دیا، تو بکری کا بچہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایگزسٹ ظاہر ہے کہ کمپنی کے ایگزسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نیچر کیا ہے اس کے کام کی۔ بعض اوقات کسی کمپنی کی ایگزسٹنس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہے، جو بھی سرکاری طور پر اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہے، اور اس کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ کاروبار یہ بزنس کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس کے وجود کے لیے ہو سکتا ہے یہ ضروری ہو کہ اس کے پاس کوئی ایریا ہو، یہ بھی ریکوائرمنٹ کا حصہ ہو، تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، شیئرز خریدنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو پارٹنرشپ آپ جس چیز میں کر رہے ہیں وہ موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اب یہ آپ نے کس پس منظر میں پوچھا ہے یا اس کے پیچھے آپ کی کیا تفصیل ہے تو وہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن وجود میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔